السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ ہم اپنے سبق محاسبہ کا آغاز کریں گے، انعام یا سزا۔ اس سبق کو سیکھنے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے یہ جان سکیں کہ یوم آخرت کیا ہے اور اس دن انسانوں کو کیوں اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بے شک الساعۃ قیامت آتیۃ ضرور آنے والی ہے، یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبِّی قسم ہے میرے رب کی، لَتَأْتِيَنَّکُمْ یقیناً وہ ضرور آئے گی تم پر، یعنی وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ انما بے شک جو توعدون تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لواقع ضرور واقع ہونے والا ہے۔ یقیناً جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی اس سے مراد قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ ضرور قائم ہونے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی اور ویسے ہی ہو کر رہے گی۔ آپ نے قیامت کے منظر کا خاکہ اپنے الفاظ میں پیش کرنا ہے، اسے یہاں پر تحریر کرنا ہے انشاءاللہ۔ سبق کا اگلا حصہ دیکھیں گے اور اس کو سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے یہ جان سکیں کہ قیامت رزلٹ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ ضرور بتائے گا تمہیں، بما جو کچھ کنتم تھے تم تعملون عمل کیا کرتے، پھر وہ بتا دے گا تمہیں جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو بتا دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کیا اعمال کرتا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوف جلد ہی، تسألون تم سے سوال کیا جائے گا، جلد ہی تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں بھی سوال کریں گے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ ان کو کہاں خرچ کیا ہم نے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم جس دن تجد پائے گا، کلو ہر نفس شخص، ما جو عملت اس نے کمایا، اس دن ہر شخص پائے گا جو کچھ اس نے کمایا، یعنی جو کچھ انسان نے عمل کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ یوم اس دن تجد موجود پائے گا، کلو نفس ہر شخص، ما جو عملت اس نے کمایا، اس دن ہر شخص موجود پائے گا اس کو جو کچھ اس نے کمایا، یعنی ہر شخص کو وہ اپنے اعمال سامنے نظر آ جائیں گے جو کچھ وہ دنیا میں کرتا رہا۔ تو ہم نے آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری کمائی جب ہمیں کل دکھائیں تو وہ اچھی کمائی ہو، یعنی وہ نیکیاں ہوں، برے کام نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جنت کی کسی ایک نعمت کا خاکہ بنانا ہے اور جہنم کے کسی ایک عذاب کا خاکہ بنانا ہے۔ اب یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کیسا بناتے ہیں۔ سبق کا اگلا حصہ دیکھیں گے اور اس کو سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے یہ جان سکیں کہ قیامت پوچھ گچھ کا دن ہے۔ ثم پھر ان یقیناً علینا اوپر ہمارے حسابہم حساب ہے ان کا، پھر یقیناً ہم پر ان کا حساب ہے، یعنی ان کا حساب کتاب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ سری ہوا وہ سریع بہت جلد لینے والا ہے، الحساب حساب وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات اپنی اس صفت کا
اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کو بیان کرتے ہیں تاکہ کافر جان لیں جو اس دنیا میں برے اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر شاید ان سے کبھی کسی نے حساب نہیں لینا، کسی نے پوچھنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہوا سریع الحساب کہ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفا، کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، حسیباً، حساب لینے والا۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے۔ جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ میزان ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایک میزان عمل ہے جس کے اندر نیکیاں اور برائیاں قیامت کے دن تولی جائیں گی۔ دائیں پلڑے میں نیکیاں اور بائیں پلڑے میں برائیاں تولی جائیں گی، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔